سلسلے میں ایسا سلسلہ ہوتا ہے. قابل سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ بھائی کیوں ہم نہیں مناتے. ہر قومیں الگ الگ نیو ایئر بن رہا ہے، نیو ایئر پارٹیز ہوں گی، نیو ایئر یہ ہوگا، نیو ایئر وہ ہوگا. تو محرم پہلا مہینہ اسلام شروع ہوتا ہے تذکرہ حسین سے، غم سے. اور کیوں نہ ہو وہ غم کہ جو اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ جب آپ اس کی گہرائیوں میں جاتے ہیں اور روشنی ڈالتے ہیں ان تمام حادثوں کے اوپر جس سے میرے مولا گزرا، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں. جنریشن دن جنریشن چلی آ رہی ہیں. جس طرح سے والدین اب بچوں کو لاتے ہیں مجالس میں، اسی طرح سے ہمارے والدین ہم کو لے جاتے تھے. وہی عادت پڑی، وہی سلسلہ آگے بڑھا. چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو، کل پہاڑ پہ بچ جائیں، کل چاند پہ بچ جائیں. آنے والی جنریشن انشاءاللہ گیلیکسیز میں بسیں گی. تذکرہ حسین گیلیکسی میں بھی رہے گا، چاند سے بھی رہے گا. جہاں جہاں مومن پہنچیں گے فرش ازا پہلی محرم کو چاند کے نمودار ہوتے پہلے بچھا دیں. اور یہ وہ غم ہے جو پختہ ہے وقت کے ساتھ. پہلا گریہ بی بی زینب نے قید خانے میں کیا. قید خانے سے چھوٹی تو پہلی یزید سے یہ درخواست کری کہ ہمیں ایک گھر دیا جائے جس میں ہمیں پوری فریڈم ہو اس بات کی کہ ہم کھل کے اپنے بھائی کا اور شہداء کربلا کا غم منائیں. اور وقت حکومت کو دینا پڑا، گھر دیا گیا بی بی زینب کو. اور پہلی صف جو بچھی وہ خواتین کی بچھی. اس لیے میری درخواست ہمیشہ رہتی ہے خواتینوں سے کہ دیکھو یہ غم وہ غم ہے کہ اس کو یاد کرو کہ ہسٹری کہاں سے جڑی ہوئی ہے. اور جب بی بی زینب نے گریہ کیا تو اور آس پاس کے طرف کی عورتیں آئیں، ان کو پتہ چلا رہی کہ تو بہت بڑا حادثہ ہو گیا، رسول کا نواسہ مار دیا گیا کربلا کے میدان میں. ماں کی گودیں اجڑ گئی. اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور ہم کو خبر نہیں. اب خبر ہو رہی ہے. اسی طرح آج بھی جب مجالس ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں تذکرہ حسین ہو رہا ہے. کیا ہوا تھا تذکرہ حسین؟ آج بھی لوگ معلومات کر رہے ہیں اسی بات کی کہ 1400 سال پہلے ہوا کیا تھا. صلوات پڑھنے معلومات. اب حکومت ادھر ادھر سے موڑتی ہے، کسی کو کوئی اینگل ملتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن جو اصلی بات ہے وہ عوام تک پہنچانا ہی مومنوں کی پہچان ہے کہ مومن اپنی بات کو تذکرہ کیجیے. جس طرح آپ اور مہینوں میں رمضان آتا ہے آپ تذکرہ کرتے ہیں، محرم میں تذکرہ کیجیے غیر مذہبوں سے، غیر شیعوں سے. بھائی دیکھو یہ محرم کا مہینہ ہے، اگر کچھ ایسی بات ہو رہی ہے تو اس کو غور سے ذرا ان سے کہیے کہ بھائی دیکھیے محرم کا مہینہ ہے، یہاں کے اوپر مجالس ہو رہی ہے، فلاں جگہ مجالس ہو رہی ہے، آپ بھی تشریف لائیے. تربیت کریں لوگوں تاکہ حسین کے در سے کچھ نہ کچھ وہ سیکھ لیں اور صحیح چیز سیکھیں. ہمیشہ یہ تاریخی وعدہ ہے کہ مجالس میں انسان لے کے اٹھتا ہے، کچھ مجالس اچھی باتیں لے کے اٹھتا ہے. ہم کوئی ایسی فالتو بات کرتے ہی نہیں مجالسوں کا مزاج فضائل حسین، فضائل اہل بیت، فضائل رسول اللہ، فضائل دین اور غم حسین اور مسائل. یہ دو چیزیں ہم ہوتی ہیں، اس کے علاوہ تیسری چیز ہوتی ہی نہیں. اب ان کی تھا اتنی گہری ہے کہ اگر آپ ان کے اندر جائیں تو فضائل کی کوئی تھا نہیں. ایک ٹاپک لے لیں، ایک شوشہ لے لیں، گھنٹوں لگ جائیں گے. پچھلے سال میں نے مولانا غربی صاحب کی ایک مجلس کسی کے گھر میں ٹیپ لگا ہوا تھا، سن رہا تھا میں. 3.5 گھنٹے کی مولانا مجلس پڑھی انہوں نے. 3.5 گھنٹے کی لاہور میں کہے کے اوپر معراج پہ، رسول اللہ کی معراج. اور کہاں سے شروع کری معراج؟
گلیکسی گھماتے 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 کس طرح سے رسول اللہ کی معراج ہوئی اور کس طرح سے رسول اللہ پہنچے مسجد الاقصی میں، اور پوری مجلس اور 3.5 گھنٹے کے بعد کہنے اب میرے سینے میں دم نہیں ہے، مجھ سے کہاں نہیں جا رہا ہے، سانس میری گھٹ رہی ہے۔ تو فضائل اگر بیان کرنے پہ کوئی اتر آئے، فضیلت پہ کوئی چلا جائے، فضیلت کے ان نقطوں پہ چلا جائے جو سوچنے والے نقطے ہیں اور جن کے اوپر گفتگو اگر انسان کرے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دین کتنا وزنی ہے، جس کو ہمیں اپنی زندگی میں اتارنا ہے، اتار کے اپنی زندگی سے گزارنی ہے، سفر زندگی طے کرنی ہے اور دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، یہی کام کرتے کرتے کہ جس سے دین کا چراغ روشن ہے اور اس کے ساتھ غم حسین کا چراغ جو ہے وہ ہمیشہ روشن ہے۔ غم پر پابندیاں بھی لگتی ہیں، غم پر لگائی گئی تاریخ میں اٹھا کے دیکھیے، ہر خطے میں دنیا کی پابندیاں لگی، جلوسوں کے اوپر جھگڑے ہوئے، گولیاں چلی، کنگے کھائے لوگوں نے، جیلوں میں گئے، لیکن یہ غم نہیں بنا ہوا۔ اب اس سال کیا ہو رہا ہے دیکھیے، تاریخ پڑھ گیا روز اخبار میں آپ پڑھ رہے ہیں ایران میں کیا کر رہے ہیں، آج اللہ منتظری کو لے کے محرم میں ایک شوشہ بنا رہے ہیں۔ عاشورے کے دن دیکھیے کیا ہوتا ہے، خدا نہ کرے کہ کچھ خوفناک واقعہ ہو، لیکن محرم کے اس مقدس مہینے کو، عاشور کے اس مقدس دن کو سیاسی بھی اینگل کر کے دے دیا جاتا ہے اور اس کے عوض میں بہت سی باتیں ہوتی، تو بے حرمتی نہ ہو اس کی۔ سب سے بڑا جو جہاد ہے انسان کے لیے وہ یہی ہے کہ بے حرمتی ہے، تذکرہ حسین نہ، مقصد تذکرہ حسین ہے وہ انسان تک پہنچے، بچوں تک پہنچے، غیر مذہب کے لوگوں تک پہنچے، اور ہم پوری کوشش کریں کہ اس کو پوری سنسیئرٹی کے ساتھ پیغام حسین جو ہے وہ، جو کہ دین کا پیغام اصلی، اس کو ہم پہنچا سکیں اور قربانیوں کا تذکرہ کریں تو دلوں کو جسے کہنا چاہیے دلوں کو اتنا بھاری کر دیں کہ لگے کہ جیسے آپ کا اپنا لفظ جگر اس دنیا سے گیا، اور آپ کا ہی لفظ جگر ہے، رسول اللہ کی اولادیں ہیں ہم جیسے بہت سے لوگ، تو ہمارے ہی ابا و اجداد تھے جنہوں نے یہ قربانی دی، تو غیر نہیں، کوئی رضوی ہے تو کوئی نقوی ہے تو کوئی تقوی ہے، کوئی غیبی ہے، کوئی فلاں ہے، یہ سب امام کے بچے ہیں، اور جنہوں نے سمجھا اور اماموں کے دامن کو تھاما وہ بھی اس دائرے میں آ کے انہوں نے بھی مقدس مقام حاصل کر لیا۔ تو یہ کنبہ بڑھتا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ جب کنبے کو